اور دشمنوں کے طرف سے بھی ان کی تجارتوں پر، ان کی ملازمتوں پر آفتیں آنے لگتے. مجھے معلوم ہے ہماری اس بات کو سن کر پورے کا پورا مجمع پلٹ نہیں جائے گا، لیکن ایک امید ہے اتنے بڑے مجمع میں سے 2-4 بھی چراغ اگر سلک گئے صداقت کے، 2-4 بھی چراغ امانت کے، امانت داری کے سلک گئے، دیانت داری کے سلک گئے، تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ سلگتا رہے گا. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ مسلمان قوم سچی، مسلمان قوم امانت دار، مسلمان قوم دیانت دار کا لفظ لوگوں کی زبان میں سنیں گے. آج کیا ہے؟ غیر تو غیر، اپنے بھی مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ خود کہتے ہیں مسلمان نعوذ باللہ جھوٹا، مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا، مسلمان قرض لے لیا تو واپس کرنے میں ٹال مٹول کرنے والا مسلمان ہی مسلمان کو کہتا ہے. یہ عمل کو بدلو، حالت بدلیں گی بازاروں میں، حالات بدلیں گی ملازمت گاہوں میں، حالات بدلیں گی دکانوں میں. معاشرت کا کیا حال ہے ہمارا؟ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا. ایک انفرادی بھی ہوتا ہے، ایک اجتماعی ہوتا ہے معاشرت کا حال، کہ ہمارے خوشیاں منانے کا طریقہ، ہمارے غم منانے کا طریقہ، ہمارے رہن سہن کیسا ہے. جاؤ آئینک میں اپنا چہرہ دیکھو، اپنے لباس کو دیکھو، اپنے بالوں کے اسٹائل کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا کافر مشرک کا جیسا چہرہ ہے میرا، یہود و نصاروں جیسا، جہنمیوں جیسے میرے بالوں کا اسٹائل ہے، میرا لباس عیسائیوں جیسا ہے، مشرکوں جیسا ہے. خوشیوں کا منانے کا طریقہ کیا ہے؟ شادیوں کے موقع پر، نکاحوں کے موقع پر، ولیمے کی دعوتوں کے موقع پر ہر فرد کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہر ایک راضی ہو جائے، ہر ایک خوش ہو جائیں. گھر کا چپراسی بھی میری شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں، میری شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں، گھر کا مالک، اونر، گھر کا چپراسی، سب کا سب خوش ہو، سب کو راضی کریں، سب کو راضی کریں. یہ فکر ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. کیا بے حیائیاں، کیا بے پردگیاں، کیا فضولیات، کیا بے اصولیاں. نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور دلہا دلہن والے سب کے سب مل کر نمازوں کا جنازہ اٹھا دیتے. اچھے نمازیوں کی بھی نکاح ولیمے کی دعوتوں کے موقع پر، خوشیاں منانے کے موقع پر جماعت کیا نمازی چھوڑ جاتی ہے. ہمارے طور طریقے کو اسلامی بناؤ، نبی کی سنتوں کے مطابق بناؤ، صحابہ جیسے معاشرت اختیار کرو. یہاں پر عمل بدلو، حال بدلے گا. یہاں پر عمل بدلو، حال بدلے گا. اخلاق کے کیا حالت ہے ہمارے؟ اخلاق کے کیا ہے ہمارے حالت؟ اخلاق یہ نہیں کہ وقتی طور پر سامنے آ کر کوئی آ گیا تو مسکرا کر بات کر لی. یہ بھی ایک اخلاق کا جز ہے، ایک حصہ ہے. پورا اخلاق اسے میں نہیں آ جاتا، ورنہ یہ نفاق بھی ہو جائے گا کہ سامنے ہنس کر بات کر لیے، پیچھے ہٹتے ہی اس کی برائی، اس کے دل میں، اس کے بارے میں دل میں حسد، بغض، کینہ. ایسا نہیں ہونی چاہیے. اخلاق کہتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، سامنے والا غلطی کر دیا تو معاف کرنے کا مزاج ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دل میں جلن اور کھڑن نہ پیدا ہوتی ہو. کیا ہے ہمارا حال؟ ایک مسلمان بھائی آگے بڑھتا ہے تو اس کے ٹانگ کھینچنے والے سب سے پہلے ہم ہی ہوتے ہیں.
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بھائی کے ساتھ ہمیں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کی ترقی پر ہمیں جلن ہے. ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے حالتیں کیسے بدل جائیں گی؟ کسی کی ترقی ہو رہی ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو اللہ سے کہو یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اسے جیسا دیا ہے حسن مجھے بھی دے، اسے جیسا مال دیا ہے مجھے بھی دے، اسے جیسی نوکری دی ہے مجھے بھی دے، اسے جیسے شان و شوکت ہوتا ہے دیا ہے مجھے بھی دے. اللہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. حسد بغض میں پڑھ کر ایک دوسرے کو ختم کرنے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے، ایک دوسرے کے مٹانے کے فکر میں نہ رہو. بہرحال دین اعتبار سے بیداری میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے زندگی کے اعمال کو بدلو، حالتیں انشاءاللہ اللہ بدلیں گے. حالتیں کیا بھائی، حکام بھی بدل جائیں گے. اعمالکم عمالکم، یہ قرآن کی آیت اور حدیثوں کا مفہوم ہے. اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ خشکی میں، یہ بری میں، یہ فساد جو برپا ہوتے ہیں، یہ ظلم جو ہوتا ہے، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو آتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے. سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمایا، مشکات میں روایت منقول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی مالک، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ میں ہوں. ان کو میں نے پیدا کیا، میں نے ان کو بادشاہ بنایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں. میرے بندے جب تک میری رعایت کرتے ہیں، میری فرمانبرداری کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میں بادشاہوں کے دلوں کو نرم رکھتا ہوں. وہ تمہارے اوپر نرمی برتتے ہیں، وہ تمہارے بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور کام تمہاری بھلائی کے کرتے ہیں. جب بندے میری نافرمانی میں اترتے ہیں، سرکشی میں اترتے ہیں، تو بادشاہوں کے دلوں کو میں سخت کر دیتا ہوں. پھر بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچانا شروع کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرنا شروع کرتے ہیں، تمہارے درمیان فساد برپا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اعمال کو بدلیں، حالتیں بدلیں گے انشاءاللہ. تو طے کیجیے آج کے بعد موت تک ایک نماز بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. طے کیجیے آج معاملات میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو زندہ کریں گے. طے کیجیے آج معاشرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہم اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا بنا لیں گے کہ ہمارے طرف سے ہمارے پڑوس کو تکلیف نہیں، ہمارے طرف سے ہمارے خاندان کو تکلیف نہیں، ہمارے طرف سے ہمارے محلے والوں کو تکلیف نہیں، ہمارے طرف سے ہمارے ملک میں بسنے والوں کو تکلیف نہیں. ایسی معاشرت ہم اختیار کریں گے، ایسا ہم زندگی گزارنے کا طرز بنا لیں گے. طے کیجیے آج آپ کہ آج سے ہم کسی پر حسد نہیں کریں گے، بغض نہیں کریں گے، غرور تکبر جیسے رذیل عمل سے ہم توبہ کریں گے. تو پھر حالتیں اللہ تعالیٰ بدلنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، خود بخود بدلیں گے. یہ دینی شعور تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے سیاسی شعور سے متعلق، 4 دن یا 5 دن رہ گئے ہیں ووٹنگ کے، ووٹ ڈالنے کے. ہماری سیاسی بیداری کا یہ عالم ہے کہ اب تک ہم طے نہیں کر سکے ہیں کس امیدوار کو
ووٹ دینا ہے نہیں طے کر سکے. جبکہ دیکھو وہ قوم جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ قوم جن کے پاس کوئی نبی کا دستور نہیں، وہ قوم جن کے پاس کوئی آسمانی صحیفے نہیں، ان قوم کا حال یہ ہے 2 مہینے پہلے طے کر کے بیٹھے ہیں. ان کمیونٹی لوگوں کا، اس کمیونٹی کو ماننے والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ طے کر کے بیٹھے ہیں ہم اپنی ذات کے آدمی کو دیں گے، ہم اپنے ہی مذہب کے آدمی کو دیں گے. ان کو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے، اس میں کنفیوژن ہی نہیں ہے ان کو کسے ووٹ دینا ہے. طے کر کے بیٹھے، انتظار ہے کب آئے گا 10 تاریخ جب ہم کب بٹن دبائیں گے. بے شعور بڑھیا غیر مسلم ہے، اسے پوچھو. آپ بھی سنے ہوں گے بہت سے مرتبہ یہ نیوز چینل والے جا کر پوچھتے ہیں کسے دیتے ووٹ تمہیں، کسے دیتے ووٹ تمہیں. دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کچھ بھی علم نہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں. آرام سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے اسے فلاں کو دیں گے. اور ہم نہ آ کر پوچھو کسے دیتے، سر کھجا رہا ہے. اب تک طے نہیں کر سکا ہے کسے دینا ہے بول کے. 4 دن باقی رہ گئے. اس سلسلے میں کچھ مجھے رہنمائی کرنا ہے آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ طے کریں، پہلے یہ طے کریں کسے ووٹ نہیں دینا ہے. پہلے اسے طے کریں. آپ کے علاقے میں 4 رخی مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں 3 جگہ کا ہو رہا ہے. تو پہلے یہ طے کریں کسے ہمیں نہیں دینا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کسے نہیں دینا ہے بول کے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پارٹی یا وہ پارٹی والے جن کا حال یہ ہے کہ بہت سے ایشوز ان کے سامنے ہیں. ملک کو کیسے ترقی دینا، ملک کی کرنسی کا حال کیا ہے، ملک کا پیٹرول کا حال کیا ہے، یہاں کے اناج کا حال کیا ہے، یہاں کے کسانوں کا حال کیا ہے، یہاں کی غربت کا حال کیا ہے. اس کے سلسلے میں توجہ دیے بغیر مذہبی ایشوز کو لا کر ہندو مسلم بول کے مسجد مندر کی بات کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اپنی روٹیاں سینک رہے ہیں، اپنے عہدوں کو مضبوط بنا رہے ہیں. معلوم ہے ایسے لوگوں کو تو نہیں دینا ہے. طے ہے نا یہ؟ اس میں بھی کہتے ہوئے شک ہے کہ تم نہ اس سلسلے میں مجھے تو ذرا شک معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ٹوپیاں پہن کر جبے پہن کر جا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی کیسی سمجھ ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کر؟ کیا جواب دیں گے لوگ جا کر؟ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا پورے مہینے میں 1 مرتبہ بھی فجر کی اذان ہم مسجد میں مائک میں دے نہیں سکے. ارے اذان تو دور کی بات ہے، اتنی ہمت نہیں ہو سکی ہمارے مسجد کے مؤذنین کو کہ وہ اتنا کہہ سکے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری بند کر لو. اتنا بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور ایسے ایشوز اٹھا کر فساد مچانے والوں کے ساتھ بے شرم ہو کر داڑھی بھی رکھ کر ٹوپی بھی رکھ کر جا رہے لوگ. کیا جواب دیں گے اللہ کے ساتھ؟ کیا اس عورت کے وہ لڑکی کی اتنی بھی ہمت نہیں جس نے حجاب کے سلسلے میں سارے میڈیا سارے لوگوں سے جھگڑ کر کھڑ گئی تھی؟ اتنی بھی ہمت نہیں تم کو؟ چند پیسوں کے لیے، چند فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے ان کے ساتھ جا کر جم کر تقویت پہنچاتے ہیں ان کو. بہرحال ایسے لوگ گئے تو گئے، ان کو ووٹ نہیں دینا یہ تو طے کر لینا. نہیں طے کرے طے کر لو، نہیں طے کرے. دوسری بات، اس کے بعد کسے ووٹ نہیں دینا ہے؟ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو رہا ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے طرف سے صرف ووٹ بٹے گا، یہ جیتے گا نہیں. اس کے طرف سے ووٹ بٹیں گے، یہ جیتے گا نہیں. اس کے پاس جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے.
کر کے جس کے بارے میں آپ کو میسج مل رہا ہے، آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو میسج ملے گا، جس کے بارے میں یہ معلومات ہو رہے اسے بھی ہٹا دو، اسے بھی نہیں دینا۔ اب رہ گئے ایک دو رہ جائیں گے جن کے بارے میں خیال ہے یہ جیت سکتا ہے، اگر ہم متحد ہو کر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو یہ جیت سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک دو آدمیوں کے بارے میں آپ کو، ایک دو امیدواروں کے بارے میں ایسا خیال ہوگا۔ اس کے بعد سوچنے کا ڈھنگ یہ ہونی چاہیے کہ ان دو میں سے ایک جو ہے اگر جیتے گا تو ملک کا کیا فائدہ ہوگا، جیتے گا تو ہماری قوم کا کیا فائدہ ہوگا، جیتے گا تو ہمارے محلے کا کیا فائدہ ہوگا، جیتے گا تو ہمارے علاقے کا کیا فائدہ ہوگا۔ سوچنا، اور اس کے بعد اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھنا، اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھو، پچھلے ریکارڈ میں اسے کیا سمجھ میں آیا ہے دیکھو، کتنا تمہارے علاقے کو نے فائدہ پہنچایا، کتنا تمہارے قوم کو فائدہ پہنچایا، کتنا تمہارے مساجد کو فائدہ پہنچایا، کتنا تمہارے مدارس کو فائدہ پہنچایا، کتنا تمہارے سلسلے میں انہیں اسمبلی میں آواز اٹھایا تمہارا وکیل بن کر، کتنا اس نے کیا ہے۔ دیکھو اس کے بارے میں، آپ کے سامنے حالات ہیں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ آدمی جو ہے جیتے گا جو بھی، یہ آدمی جیتے گا جو بھی، ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، قوم کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ملک کا فائدہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا کرے گا، موٹی موٹی رقم رشوت کے طور پر لے کر یا سرکار کی طرف سے وہ لے کر وہ اپنی تجوری بھرے گا، اپنے پراپرٹیاں بنائے گا، الٹا قوم کے نوجوانوں کو بگاڑے گا، قوم کے نوجوانوں کو بگاڑے گا۔ ایسا آپ کو احساس ہو رہا ہے تو اسے بھی سائڈ میں کر دیجئے، اسے بھی سائڈ میں کر دیجئے۔ اب رہ گیا ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں تمہیں گمان ہے کہ یہ جیتے گا، ہم سب متحد ہو کر ووٹ اسے ڈالیں گے تو جیتے گا، اور جیت کر آئے گا تو قوم کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، ملت کا بھی فائدہ ہوگا، اسمبلی میں ہماری آواز بھی اٹھائے گا، ہمارے طرف سے لڑے گا بھی، اس کی آواز شیر کی طرح گرجے گی اسمبلی میں۔ دیکھو ان کے ریکارڈ کو بھی دیکھو، سابق ریکارڈ کو دیکھو، اب تک انہوں نے کیا کیا ہے، قوم کے لیے کیا کیا ہے، ملک کے لیے کیا کیا ہے، مساجد کے لیے کیا کیا ہے، ملک کے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے۔ غور کر کے دیکھو، سمجھ دیا ہے نا اللہ آپ کو، اور کرو، اس کے بعد اس ووٹ کو استعمال کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد بھی اللہ کا کوئی فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ مومن کی یہ حال ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، پھر اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو دل جمتا نہیں ہے کسی سلسلے میں، کسی کے بارے میں دل جمتا نہیں ہے، تو سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سنت ہے، کسی مسئلے میں دل جمتا نہیں ہے تو استخارہ کرو۔ اب استخارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کرنے کا بھی ہے، اگر آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے تو چھوٹی سی دعا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، کوئی ایک مقتدی آ کر ایک مسئلہ پوچھتا تو سب سے پہلے اللہم اغفر لی واختر لی، کیا ہے دعا؟ اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ لیتے، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ تو اس کا ورد کرو، ابھی 4 دن باقی ہے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میرا دل تو کسی کے سلسلے میں جمتا نہیں، آپ رہنمائی فرمائیے، آپ رہنمائی فرمائیے، آپ ہدایت دیجئے۔ آپ کا دل کسی ووٹنگ کو جانے سے پہلے انشاءاللہ کسی نہ کسی طرف جم جائے گا، یا کوئی رہنما جو سچا ہے، صادق ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ کوشش تو کر کو دیکھو،
کوشش تو کر کو دیکھو، یہ سنت کو زندہ کرو، ہو سکا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرو. بھائی یہ ملک کا، ملت کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ اسے صرف ایک ہار جیت سمجھ کر مذاق میں مت لو. اسے استخارہ کرو، دعائیں کرو. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. میرے ساتھ سب پڑھو دعا اس وقت کو. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ ایسے آدمی کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعائیں بھی کرو، استخارہ بھی کرو، اس کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرو. اسباب کے سلسلے میں، سوچنے کے سلسلے میں، سمجھنے کے سلسلے میں نے آپ کو رہنمائی کی. بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور میں اس سے زیادہ وضاحت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ کی قوم کا، آپ کے محلے کا کون تعاون کرتا ہے، کون مدد کرتا ہے، آپ کی عبادت گاہوں کے سلسلے میں کون فکر کرتا ہے، آپ کے اذانوں کے سلسلے میں کون فکر کرتا ہے، آپ کے بچوں کے حجاب اور پردے کے سلسلے میں کون فکر کر سکتا ہے. ان کے بارے میں اسمبلیوں میں بل پاس ہوئے کسی قسم کے، اگر وہ اس اتفاق سے کسی کمیونٹی کے خلاف ہو، کسی مذہب کے خلاف ہو، تو جگر ہے اس کے اندر وہ آواز اٹھانے کی یا خاموش بیٹھ جائے گا؟ جو آدمی ایسا ہے جو آپ کی طرف سے لڑ سکتا ہے، آپ آواز اٹھائیے. کسی پیسے کے سلسلے میں دباؤ میں آنے والا نہ ہو، پیسے کے سلسلے میں، عہدے کے سلسلے میں دباؤ میں آنے والا نہ ہو. ایسے آدمی کو آپ منتخب کیجیے. پھر اس کے بعد اسباب بھی اختیار کریں. اس کے بعد مسئلے کو اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیجیے. اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے بیداری ہو. پورے کے پورے مسلمان جن کے پاس ووٹ دینے کے لیے ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، جس کا نام ووٹ لسٹ میں ہے، ووٹنگ لسٹ میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، دعائیں کرتے ہوئے جا کر ووٹ ڈال کر آ جائیں. 2-3 بجے سے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیں. ایک دن پہلے وہ کارڈ آپ ادھر ادھر رکھ دیے ہوں گے، تلاش کر کے اٹھا لو اس کو. صبح کو دیکھیں گے بول کے تلاش کرتے کرتے شام کے 5 ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ وہ ملتا سے نکاح دو. 2 دن پہلے تلاش کر کے رکھ لو اور صبح جا کر بیداری دکھاؤ. لوگوں کو یہ محسوس ہونی چاہیے مسلمان قوم بھی بیدار ہو گئی ہے، مسلمان نوجوان بھی بیدار ہو گئے ہیں، مسلمان بزرگ بھی بیدار ہو گئے ہیں، مسلمان عورتیں بھی بیدار ہو گئے ہیں. اب ہم ان کے خلاف کچھ کام نہیں کر سکتے. یہ میسج ان کو ملے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.